دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے الودود۔ یہ محبت کے لیے بڑا استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو محبت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ایک آج خاص طریقہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لفظ سنا ہے یا ودود، جس کو ہم پڑھتے ہیں الودود الودود۔ اس طرح اصل میں یہ لفظ الودود ہے، جب اس کے ساتھ یا لگاتے ہیں تو پھر اس کو یا ودودو پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بھی واضح کروں گا، جو لوگ اس کا بڑا ورد کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ اس کا وہ خاص طریقہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے فوری طور پر بات بن جاتی ہے، کیونکہ یہ محبت کا سب سے طاقتور عمل ہے اور سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پاورفل عمل ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں پاورفل عمل، ہم اس کو کہتے ہیں یہ سب سے طاقتور۔ اب آپ نے یہ اسم پاک یا ودودو، یہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے کسی خوشبو پر۔ اگر خوشبو میسر نہ ہو تو اس کو تصور میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا کیسے ہے؟ اگر تو آپ بہت زیادہ اگلے بندے کے دل میں نفرت محسوس کرتے ہیں کہ وہ بندہ تو آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، دیکھنا بات کرنا کو دور کی بات ہے، آپ کا تذکرہ بھی اس کے سامنے ہو، آپ کا ذکر کوئی بھی اس کے سامنے کرے تو اس کے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، اس قدر وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کی نفرت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے دو طریقے۔ اگر تو آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ روزانہ آپ کا آنا جانا اس کے پاس ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی افسر ہے یا آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ پہلے اس کے معاملات درست تھے اب ٹھیک نہیں ہے، یا اسی طرح بیوی ہے، شوہر اس کا اس طرح اس کے ساتھ ناراض ہے اور اپنے معاملات کو درست نہیں رکھتا، اسی طرح کوئی آپ کے رشتہ داروں میں سے ایسا شخص ہے جس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو چکی ہے، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ اور بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، بڑے بڑی پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا کا کہ کوئی شخص آپ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے، تو اب آپ اس کے نفرت کو کیسے جلائیں گے، کیسے ختم کریں گے، کیسے اس کی نفرت کو محبت میں بدلیں گے؟ دیکھیں جو بندہ جتنی نفرت کرتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑا خاص، بڑا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں بڑا منیا ترمنیا عمل ہے۔ یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوا، یہ شادی کے لیے بھی بڑا بیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تسخیر خلق کے لیے، یعنی کہ لوگ اس کی طرف محبت کا دم بھرنے لگیں، لوگ محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگیں، جس کے ساتھ کلام کرے، جس کے ساتھ بات کرے، وہ لوگ اس سے پیار کریں، محبت کریں۔ تو یہ خاص ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اس اسم پاک کا ہی مطلب ہے کہ بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام پر جو ہے یہ مشتمل ہے، یہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے لفظ یا ودود۔ تو آپ نے دیکھے ایک خوشبو لینی ہے، اگر میسر ہو، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آسانی کے ساتھ مل جائے تو آپ خوشبو لے لیں، ورنہ اس کو ویسے بھی کر سکتے، اگر کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر تو ایسے ہے کہ اس کے من میں لوں میں آپ کی محبت ہے، وہ ہر وقت آپ کا چرچا کرے گا، جو آپ کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتا، آپ سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا، وہ آپ کی محبت کا دم بھرنے لگے گا۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جائز رشتے جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ختم کرنا، باہمی محبت پیدا کرنا، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور اسی طرح کہ یہ سارے معاملات جتنی بھی ناراضگیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، تو یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو جس شخص کی دیکھیں اب مسائل خود بخود آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اب آپ کو بہت زیادہ بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 100% مجرب عمل ہے، 100%۔ اب اس کے کرنے کا وقت کیا ہے؟ اس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اب اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دو خاص وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، ان میں خاموشی ہوتی ہے، ان میں زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، ان میں زیادہ مسائل جو ہیں وہ بندے کے بگڑتے نہیں ہیں، توجہ ہٹتی نہیں ہے، اس لیے اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان اعمال کو ایسی وقت میں جب تنہائی میسر آ جائے تو
ایسے وقت میں کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اس عمل کو پڑھیں گے کہ یہ اسم پاک یا یہ ایک تصوراتی عمل ہے، اور زیادہ محبت کرنے بہت بڑے وظائف آپ نے محبت کے اندر پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ عمل سب سے جدا گانا ہے۔ اور صرف میں محض اپنی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا گیا اور الحمدللہ انہوں نے پھر اس عمل کی تاثیر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز منہ میں رکھ لیں، جیسے چینی ہے، شکر ہے، وہ میٹھی چیز آپ منہ میں رکھ کر اس اسم پاک کو پڑھیں گے، اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اب میں نے چند ایک باتیں آپ کو عرض کی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں نا تو یہ کبھی خطا نہیں ہوگا، کبھی آپ یہ نہیں بات کہیں گے، گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے مختلف تویزات بھی ملتے ہیں، لیکن عمل کرنا یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کی تاثیر زیادہ دیر نہیں چلتی، وہ ختم ہو جاتی ہوتی ہے، لیکن یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی تاثیر تا دیر اور بعض اوقات تا حیات بھی رہتی ہے، ساری زندگی بھی یہ فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے ان اسماء، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جو ہوتے ہیں نا، ان کو کسی بھی غلط تصور سے یا ناجائز کام کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ جو پڑھتا ہے وہ وبال کا مستحق ہو جاتا ہے، اس پر وبال آتا ہے، وہ اپنے چلتے ہوئے کام بھی بگاڑ لیتا ہے۔ تو اس کی ترتیب اسی اعتبار سے ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور اسم پاک ملایا جاتا ہے، یا ودودو کے ساتھ یا لطیف بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ رات سونے سے پہلے آپ اس اسم پاک کو پڑھنا، صبح اٹھنا اور یہ عمل آپ نے پھر کرنا، اور یہ 2 وقت بھی کیا جا سکتا ہے، 1 وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ صبح اٹھے نماز اور اذان کے درمیان، یعنی کہ جو صبح کی اذان ہوتی ہے اور صبح نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس کا طریقہ کہ اس بندے کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، وہ اس کا تصور رکھیں یا اس کا نام لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور چاہیے تو یہ کہ اس کا نام، اور اگر اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو آپ اس کو بھی اپنے پاس اس نام کے ساتھ دونوں نام اکٹھے لکھیں، تو اس طرح اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ تو ایک میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز میٹھی منہ میں رکھ کر اس کو پڑھنے سے زیادہ اس کی تاثیر ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر خوشبو پہ بھی اگر ساتھ اس کو دم کر دیا جاتا ہے تو وہ خوشبو لگانے سے بھی لوگوں کا رجحان، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی ہے اور لوگ آپ کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، یہ اس کا فوری طور پر رزلٹ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی تشخیص کروانا چاہتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر تاثیر نہیں ہے، اس کے اعمال اگر وظائف کام نہیں کر رہے یا وہ وظائف کر کر کے تھک چکا ہے، کسی وظیفے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی تشخیص کروائے، اس کے وظائف کے اندر کون سی ایسی رکاوٹ ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جس وجہ سے اس کے وظائف میں تاثیر نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتایا۔ بعض اوقات نظر ہو جائے تو اس وجہ سے بھی وظائف نہیں کام کر رہے ہوتے، بعض اوقات زیادہ وظائف کرنے کی وجہ سے اور غلط تصور یا غلط طریقے سے عمل کرنے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ بجائے وظائف سے فائدے کی بجائے نقصان میں بندہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن پر توجہ کرنا انتہائی، اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی عمل کو کریں تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا کریں، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی وظیفے کا لازمی حصہ آپ سے رہ نہ جایا کرے۔ تو اسی طرح ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ اس سے اور زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ، یہ پیغام پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے مستفیض ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھی اس عمل کا فائدہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات، ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے جمعۃ المبارک کے دن، اس دعا میں بھی ضرور اپنا نام شامل کروایا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں یا اپنا مقصد لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس دعا میں بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے صرف ایک اسم پاک پڑھنا ہے اور اس کو 1 وقت میں ہی پڑھنا ہوگا، یعنی کہ یہ جو اسم پاک ہے الودود، اس کو الودود کی بجائے یا ودودو پڑھنا ہے۔ اور جو میں نے چند ایک باتیں کہی ہیں، ایک تو آپ نے اپنے منہ میں کوئی چیز رکھنی ہے میٹھی، ایک اپنے سامنے رکھ لیں، اگر اس کو کھلانا ممکن ہو تو، اگر کھلانا ممکن نہیں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تصور میں، یہ جو میں نے نام آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ وہ نام اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کو تصور رکھیں۔ اور اسی طرح اگر
اسی طرح اگر آپ نے کوئی خوشبو بھی پاس رکھی ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بھی دم کرنا ہے، اس خوشبو کے اوپر بھی، اور وہ خوشبو لگا کر اب آپ اس کے پاس جائیں گے، کوئی افسر ہے آپ کا یا کوئی ظالم جابر شخص ہے جو آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، جب آپ یہ پڑھ کر اس کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا، جو نفرت ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ختم ہو جائے گی، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ اس میں پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کی تعداد کتنی ہے، مشہور تعداد ہے، لیکن اس میں چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اور وہ چیزیں یہی ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ میٹھی چیز کے اوپر دم کریں گے تو وہ آپ اس کو کھلائیں، اور اگر اس کے شربت کے اوپر دم کریں تو پھر وہ شربت کے خوشبو کے اوپر دم کریں تو وہ خوشبو لگا کر اس کے پاس جائیں، اور شربت کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، تو یعنی کہ شربت کے اوپر دم کر کے بھی اس کو پلا، میٹھی چیز کوئی بھی ہو، یا چینی ہو، شربت ہو، کوئی مٹھائی ہو، اس کے اوپر بھی پڑھ کر دم کر کے اس کو آپ کھلا سکتے ہیں، تو اس سے مزید جو ہے وہ زیادہ وظیفے کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر کھلانی پلانی چیز ممکن نہیں تو پھر جیسے میں نے نام کہا اس طرح آپ نے اس میں اب اول آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو ہے یا ودود، جس کو الودود کہتے ہیں، اس کو یا ودودو یا ودودو یا ودودو الگ الگ کر کے پڑھتے جانا ہے، یعنی کہ اس کو ایسے ملا کر زیادہ سپیڈ کے اندر بھی نہیں پڑھنا کہ اس کا تلفظ ہی غلط ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں اگر اس کا تلفظ غلط ہو جائے تو تب بھی جو ہے یہ اس عمل سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، تو آپ نے بڑا تحمل اور بردباری کے ساتھ اس عمل کو کرنا، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 100 بار استغفار لازمی پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے کہ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہیں بلکہ جائز رشتے کے لیے، جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان اور دیگر رشتہ داروں کے درمیان جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اس عمل کو پڑھیں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اور اس کے علاوہ کسی بھی ناجائز محبت کے لیے آپ اس عمل کو نہ کریں۔ اگر کسی اور کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کسی اپنے شیخ سے اجازت لے کر کریں، ہم صرف اور صرف جائز رشتوں میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو بتاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہم نے ایک چلہ بھی بتایا تھا، اور اس کی آپ اس کو صرف اور صرف زیادہ تعداد نہیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 1100 کی تعداد میں پڑھنا ہوگا، 1100 کی تعداد، آپ 1000 کی تعداد میں 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں جو ہے وہ یا ودود 1000 مرتبہ، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک۔ اس کو آپ فجر کی نماز یا عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کریں، جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ وہ خاص عمل ہے جس کے ذریعے، لیکن توجہ کا عمل، یقین کا عمل، یہ 2 چیزیں شرط ہوتی ہیں۔ ان میں جو چیزیں بتائی ہیں یہ الگ سی ہیں، اور جب ان کے ساتھ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تفصیل پیدا ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔